سماعت فرمانے والی میری نہایت ہی محترم مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اور دنیا کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کو ہر چیز خوبصورت، نہایت ہی اعلیٰ، بلند پایا اور بڑے مقام والی چیز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگرچہ ان اشیاء میں سے اگر اللہ رب العزت کی کتاب ہے تب بھی اللہ رب العزت نے ہمیں تمام کتابوں سے اعلیٰ کتاب عطا فرمائی۔ اگر نبیوں میں سے نبی ہے تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ نبی ہمیں عطا فرمائی۔ اگر بات میرے پیغمبر کے صحابہ کی ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں تمام انبیاء کے صحابہ سے بہتر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ شان والے صحابہ نصیب فرمائے۔ اگر ہم معاشرت کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں بہترین معاشرت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم معاملات، لین دین، عقائد اور عبادات کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں یہ تمام چیزیں اعلیٰ، ارفع اور بہترین بلند پایا اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جو دوست اور یار، وہ تارے جو ایک چاند کے گرد ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ہمارا اہل و سنت والجماعت کا یہ پختہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ معیار حق ہے، تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ روایت کے اعتبار سے ثقہ ہیں، تمام صحابہ جرح اور تعدیل سے پاک ہیں، تمام صحابہ ہمارے طعنہ اور تشریح سے پاک ہیں، تمام صحابہ پوری امت سے افضل ہیں، تمام صحابہ دنیا میں کامیاب ہیں، تمام صحابہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، تمام صحابہ ہر مسلمان کو محبوب ہے، تمام صحابہ سیدھے رستے میں ہیں، تمام صحابہ کا ایمان کامل ہے، تمام صحابہ کا انتقال ایمان پہ ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ ہمارا یہ پختہ ایمان اور عقیدہ ہے جو پیغمبر کا صحابی ہے وہ صحابی جنتی ہے، جنت صحابی کے لیے، صحابی جنت کے لیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے جان نثار، پیارے آقا علیہ السلام کے سب سے بڑے محب، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اپنا تن من دن امن وطن چمن لٹانے والے میرے پیغمبر کے صحابہ سب نمایاں ہیں، سب بلند مقام والے ہیں، سب عزت والے ہیں، سب معزز فی الدنیا والآخرہ ہیں۔ ان صحابہ میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی نمایاں ہے۔ میں نے آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات اور ان
ان کے زندگی کے چند پہلو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے عشرہ مبشرہ میں سے یہ 10 وہ صحابہ کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کی اور اپنی زندگی میں جن کو جنتی ہونے کی بشارت کی ہے، ان جنتی صحابہ میں سے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں ان میں دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا اور پردادا کی نسل کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کے خاندان سے جا ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے قد والے، بڑے جسم والے اور بڑے طاقتور، بڑے سمجھدار اور عقل مند سرداران مکہ میں سے ہیں، اور مکہ کے اندر چند وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے اندر ان کا مقام میں یوں عرض کروں تو بے جا نہیں ہوگا کہ جس طرح کوئی عمارت، کوئی بڑی سے بڑی بلڈنگ، اس کو ایک ستون کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی عمارت کے لیے ستون ہے۔ جس طرح ایک روایت کے اندر فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، وبکر اساسها، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر علم کی بنیاد ہے، وعمر جدارها، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر علم کی دیواریں ہیں، وعثمان سقفها، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر علم کا چھت ہے، وعلی بابها، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر علم کے دروازے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام کا خسر ہونا یعنی سونا ہونا اس بات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ دنیا کے اندر عمومی طور پر قاعدہ ہی یہی چلتا ہے، کوئی بھی شخص ہے جب وہ اپنے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا گھرانہ ہو، اور یہ بھی کوشش کرتا ہے اچھا گھرانہ ہوگا تو اچھا گھرانہ اچھا اس وقت ہوگا جب اس کا سرپرست اچھا ہوگا، جب گھر کے رہنے والے اچھے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا انتخاب ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ بھی دوسرے صحابہ سے نمایاں خصوصیت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت کے امام آنے کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ نبی علیہ السلام دعوت دیتے تھے، سرداران قریش کو بھی دعوت دی، اور پھر نبی علیہ السلام کی مبارک کوشش یہ تھی کہ اگر کوئی بڑا سردار، کوئی ان میں سے بڑا ان کا وڈیرا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس سے اسلام کو بڑی تقویت ملے گی، بڑی طاقت ملے گی۔ آپ نے السلام نے بڑی کوشش کروائی۔ مکہ کے اندر 2 شخص بڑے طاقتور تھے، بڑے جرأت والے تھے کہ جن کا روب ہر شخص کے دل کے اوپر چھایا ہوا تھا، جن سے رائے لی جاتی تھی، جو بڑی بڑی مجالس میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان میں 2 شخص تھے اور دونوں کا نام عمر ہے۔ ایک کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسرے کا نام عمر بن حشام لعنت اللہ علیہ. یہ دو شخص ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک منشا یہ تھا کہ یہ دو بڑے انسان ہیں, دو بڑے شخص ہیں, ان دونوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو دین اسلام کو بڑی تقویت پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے دربار میں بڑی حسرت کے ساتھ پیش ہوا کرتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دعا کی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ رب العزت سے دعا کی, اللہ جی دو عمر ہے, ان میں سے ایک عطا فرما دیجئے. دو بڑے سردار ہیں, ان میں سے ایک عطا فرما دیجئے. دو بڑے طاقتور لوگ ہیں, ان میں سے ایک عطا فرما دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت کے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا فرما رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ جی دین اسلام کو عزت عطا فرما دیجئے, دین اسلام کو بلندیاں عطا فرما دیجئے, دین اسلام کو رونق عطا فرما دیجئے, دین اسلام کا بلند مرتبہ بنا دیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. ادھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم فرما دیا. دار الندوہ کے اندر جہاں مشرکین, جہاں بڑے بڑے سردار بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے, انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا. وہ سرداران ایک دوسرے سے رائے لینے لگے, یہ تو دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے, اس کا کیا کیا جائے. ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ دین پھیل کس وجہ سے رہا ہے. دوسرے نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. سب نے مل کر اس بات کا مشورہ کیا کیوں نہ ایسا حربہ استعمال کیا جائے, معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رستے سے ہٹا دیا جائے, یہ اسلام کی عمارت ہی گر جائے گی. مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار نے یہ اعلان کیا, تم میں سے کون ہے ایسی جرأت کرنے والا, تم میں سے کون ہے ایسا مرد, تم میں سے کون ہے اس کام کو سر انجام دینے والا, جو اس کام کو سر انجام دے گا ہماری طرف سے اس کو 100 اونٹ ملیں گے, 100 اونٹ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میری حالت بہت عجیب تھی. میں نے کہا یار یہ روز روز کی باتیں ہی ختم ہو جائے. میں نے فوراً ان کو کہا کہ یہ کام میں سر انجام دوں گا. اصل میں کام حضور کا سر انجام نہیں دینا تھا, کام کو اپنا کروانے کے لیے جا رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش کے ساتھ, کھولتے ہوئے خون کے ساتھ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی گردن کے اندر تلوار لٹکائی ہوئی ہے, گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جا کر معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غصے میں جا رہے ہیں, لیکن ادھر سے اللہ رب العزت کی رحمت کا غلبہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے, بڑے غصے کے ساتھ, بڑے جوش اور دبدبا کے ساتھ, راستے میں جو بھی دیکھتا کہتا ہے آج کسی کی خیر نہیں, بڑے غصے سے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قد بھی بڑا عطا کیا, چہرہ مبارک بڑی رونق والا تھا. راستے کے اندر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, وہ بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں تو معاذ اللہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں, قتل کا لفظ میری زبان سے نہیں نکلتا. وہ صحابی کہنے لگے
کی خبر لیتا ہے تمہاری ہمشیرہ جن کا نام فاطمہ بنت خطاب ہے مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا، پہلے ان کی خبر تو لے لو۔ وہی رستہ چھوڑا، فوراً اپنی ہمشیرہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ بڑے غصے سے فرمایا دروازہ کھولو، میں عمر ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ ڈر کے مارے ایک صحابی رسول ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، انہوں نے ڈر کے مارے قرآن پاک کا نسخہ جس پہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کھولتے خون کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے وہ جو صحابی قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے ان کو چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا پوچھا تم میرے آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ مجھے کوئی آواز آئی ہے، میرے کانوں میں آواز پڑی ہے، تم کیا پڑھ رہے تھے، کیا پڑھا رہے تھے؟ انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا اور اپنے بہنوئی کو جو چھڑانے کے لیے قریب آئے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جوش آیا، انہوں نے کہا عمر میری بات سنو، مجھے یہ بات معلوم ہے تم میرے بھائی ہو، میں تمہاری بہن ہوں، بات بڑی سننے والی، تیری رگوں کے اندر خطاب کا خون ہے تو میری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون ہے، اگر تو مارنے سے تھک نہیں جاتا تو ہم بھی اسلام کی خاطر مار کھانے سے نہیں تھک سکتے۔ آج نا آپ سے تھوڑا جا غلط ہے کتاب بنا لیے، میں نا جمعہ پڑھاوا تسی بھی نام لینا آپ کے، میں گل کراں نا تسی میرے نال بولدے جانا تاکہ گل یاد ہو۔ ہن ساڈے ہاں عمومی طور تے خواہش ہوندی ہے کہ یا نمازی جاندے نے خطیب صاحب ہونے چاہیے، مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ، خطیب ہونے چاہیے قاری حنیف ممتانی صاحب رحمۃ اللہ، اور خطیب ہونے چاہیے خادم حسین رضوی صاحب۔ خادم حسین رضوی صاحب جس نے تقریر کرتے ہیں بندے نال بولتے ہیں کہ کسی کو بولنا ہے کہ خطیب کا کی بنتا، اس وجہ تو نال نال بولتے جائیے تاکہ نیندر بھی نہ آئے اور دیر دیر تک کام کرے۔ جزاک اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مار رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگی اگر تم ہمیں اس بات پہ مارتے ہو کہ ہم نے حضور علیہ السلام کا دین کیوں قبول کیا تو ہمیں تیرے غصے کی پرواہ نہیں، تیری مار کی پرواہ نہیں۔ جب بہن کے جملے سنے دل کے اندر نرمی پیدا ہو گئی۔ اچھا فرمایا تم جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ، جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ، کیا پڑھتے ہو؟ بی بی جان فرمانے لگی آپ اس وقت ناپاکی کی حالت کے اندر ہیں کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان غسل کو نہیں جانتا اس لیے ناپاک ہوتا ہے، مسلمان غسل کو جانتا ہے، غیر مسلم غسل کو نہیں جانتا اس لیے ناپاک ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا دھو کر پاک ہوئے، فرمایا مجھے سناؤ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ نسخہ پیش کیا گیا، نسخہ سامنے لایا گیا، اس پہ سورہ طٰہٰ کی روایات کے مطابق آیات لکھی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ آیات دیکھی، ادھر سے حضرت فاطمہ الزہرا ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہی ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نسخہ پڑھا، حضرت تلاوت فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن
بينهما وما تحت الثرى. حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں قرآن پاک کی حیت کیا ہے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین. یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. بالکل اسی کا مصداق حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے ہیں. آیات تلاوت کرتے کرتے جب اللہ رب العزت کا مبارک فرمان آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لگاتار آنسو نکل رہے ہیں. مجھے فرمانے لگے مجھے بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط دل والے، اتنے اسلام سے پہلے سخت دل والے کہ قرآن پاک کی برکت سے ان کا دل کیسے موم ہو گیا، کیسے نرم ہو گیا. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک دربار کے اندر تشریف لے جا رہے، حضور علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہاں موجود ہیں. تو صحابہ اکرام نے دور سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے سے تشریف لا رہے ہیں، تلوار اسی طرح لٹکائی ہوئی ہے. تو صحابہ اکرام تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے کہ بہت بڑا آدمی ہے، بڑے غصے سے آ رہا ہے. تو خیر وہ بڑے جوش سے آ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. قریب ہی نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب موجود تھے. صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کوئی بات نہیں، اگر تشریف لا رہے ہیں، ارادے اچھے ہوئے تو خوش آمدید کہیں گے، اگر ارادے اچھے نہ ہوئے ان کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں، لیکن حضور علیہ السلام تک پہنچنے نہیں دیں گے. خیر جب تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی مبارک، منور، معطر اور دنیا کے اندر سب سے روشن نظر نبی علیہ السلام کی جب پڑی تو حضور علیہ السلام کی مبارک نظر تو نبی کی نظر ہے نا، تو نبی کی نظر تو پھر کہاں انسان کی ایک ایک بات کی صفائی کر کے رکھ دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آ رہے، قریب آ رہے ہیں، صحابہ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. نبی علیہ السلام فوراً اٹھے اور حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح گریبان سے پکڑ کر، روایات میں آتا ہے ہلایا، اور ہلانے کے بعد نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے خطاب کی بیٹی، کیا ابھی بھی تجھے ایمان کی توفیق نہیں ہوئی؟ کیا ابھی بھی تیرے دل کے اندر ایمان نہیں آیا؟ حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، یوں فرمایا ہوگا، بزبان حال میں یوں کہتا ہوں گا، حضور گھر سے چلا تھا آپ کا کام کرنے کے لیے، یہاں آگے میرا ہی کام ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی مبارک خدمت فرمایا کیا ارادہ ہے؟ فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنا غلام بنا لیجیے. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا. آئے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ شاید اسی کلمہ کی برکت سے جو اس وقت پڑھا گیا تھا ہم بھی اپنی نسبت جوڑتے ہیں، ہماری بخشش ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے پڑھایا، پڑھو عمر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا،
جیسے ہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ادھر سے صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا، تمام صحابہ نے جواب دیا اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، عجیب رونق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں موجود، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم حق پہ نہیں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم حق پہ جانب ہیں، حق پر ہیں۔ فرمایا حق پر ہے تو چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آج انشاءاللہ العزیز ہم خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز علی اعلان پڑھیں گے۔ دو ٹولیاں بنا لی گئی، ایک کے آگے حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ٹولی کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب ہیں۔ دونوں ٹولیاں لے کر چلتے جا رہے ہیں، دونوں ٹولیاں لے کر چلتے جا رہے ہیں۔ اب جو مشرکین ابھی اس انتظار میں ہے، یا اتنا جرأت مند بندہ گیا ہے، ان قریب کوئی خوشخبری ملنے والی ہے معاذ اللہ، لیکن اتنا نہیں پتا ادھر سے اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جا رہے ہیں، مشرکین دیکھ رہے ہیں، اور تلوار ننگی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور اعلان کیا اور تم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، وہ ابن خطاب کے راستے میں آئے۔ اگر کسی کے اندر یہ جرأت ہے، وہ پہلا اسلام پہ دن آیا، وہ پہلا مرحلہ اسلام کا فتح والا آیا، جو ابتدا میں جا کر پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اسی سے ملتا جلتا جب ہجرت فرمائی نا، تو صحابہ کرام چھپ چھپ کے ہجرت فرما رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہرحال اعلان صبح کے وقت تلوار لٹکائی، سامان باندھا، اپنی سواری ساتھ لی، بڑے بڑے سرداروں کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے میں ہجرت کر رہا ہوں، تیرے اندر جرأت ہے تو مجھے روک لے۔ ایک دن پہلے گئے، جا کر کہنے لگے میں کل ہجرت کروں گا، سب کے سامنے ہجرت کروں گا، اگر کسی کے اندر جرأت ہے تو مجھے روکے۔ حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے ہجرت کی، لیکن کسی مائی کے لال کی جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک جائے۔ یہ ہے غیرت اور جرأت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کو بڑا مقام ملا، یہ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں۔ اس کے بعد جب امیر المؤمنین بڑے تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت سی فتوحات سے نوازا۔ چاروں خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ پھر ان کے اصول، پھر ان کا طریقہ حکومت، ان کا طریقہ خلافت، وہ آج بھی اگر ہم یورپ کے اندر چلے جائیں انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ وہ غیر مسلم ہے، عیسائی اور یہودی اور دہری ہو کر، بدھ مذہب ہو کر انہوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر ہم نے اس طریقے کو اپنایا نہیں، ہمیں کتنا نقصان ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دین اسلام کے اندر ان کا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہے اور تمام کے تمام غزوات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے، اور کئی غزوات کے اندر جب للکار ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے کہ اے میرے عمر چلو تم ان کی للکار کا جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ پھر یہاں تک کہ ایک غیر مسلم والد ہے، اس نے یہ کہا کہ دیکھو ایک عمر تھا، وہ اسلام کہاں، وہ شام، عراق، مصر، ماوراء النہر، عراق اور کوفہ سے بھی آگے اسلام چلا گیا۔ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا قبضہ ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایات بھی مروی ہیں، تقریباً 539 حدیثیں ان سے مروی ہیں جو بعض صحابہ نے کی ہیں۔ ان میں سے تقریباً 26 روایات امام بخاری نے روایت کی ہیں، اور 35 روایات امام مسلم اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے ائمہ محدثین،
حضرت کی احادیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے برچا مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد زخم آئے اور زخم اتنے گہرے ہو گئے کہ جو حکامات ہیں اس وقت وہ دوائی دیتے، جب وہ دوائی پیتے تو زخموں سے دوائی نکل جاتی۔ ایک مرتبہ دودھ دیا گیا تو دودھ پیا، زخموں سے نکل آیا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میرے جو ہے زندگی کے ایام ختم ہونے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ہجری یکم محرم الحرام، 26 ہجری یکم محرم الحرام 10 سال 6 ماہ 11 دن خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور خلافت فرما کر دنیا کے اندر اسلام کا پرچم اور جھنڈا لہرا کر اللہ رب العزت کے آگے اپنی جان کو سپرد کر دیا۔ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کے اندر مجلس کے اندر جا کر شریک ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام صحابہ کے ساتھ ہم کو پکی محبت نصیب فرمائے۔ دیکھو ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، ان کی کوئی زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں اس لیے خلیفہ بناؤں، کوئی کوٹھی بنا لوں گا۔ دیکھیں تاریخ کی کتابوں کے اندر، دیکھیں تاریخ کا کوئی سرمو نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تاریخی حوالے لے کر کہتے ہیں جی صحابہ نے یہ کیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں قرآن و حدیث، صحابہ قرآن والی شخصیات ہیں، صحابہ حدیث والی شخصیات ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، صحابہ کی مقام کو دیکھنا ہے، قرآن و حدیث کو دیکھو، تاریخ کو نہ دیکھو۔ تاریخ کے اندر بھی جا کر دیکھیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، چند تھوڑا بہت ترکہ چھوڑا، جو ضروری جو ہے سامان ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ چھوڑا۔ اس کے علاوہ نہ کوٹھیاں، نہ بنگلے، نہ کوئی بہت سے جانور تھے۔ اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور دنیا کے اندر کامیابی اور تکلیفوں کو برداشت کیا۔ کامیابی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ آخرت کے اندر ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور قیامت کے روز دعا فرمائے، قیامت کے روز اللہ رب العزت ہمارا حشر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ کے ساتھ فرما دے۔ اللہ رب العزت قیامت کے روز ہمارا حشر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس جنت میں صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ اللہ رب العزت اپنی مہربانی والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔